بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑ درود کروڑ سلام، صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی رحمت سے، سرکار کی نظر کرم سے، ماں باپ کی دعاؤں سے، بزرگوں کی ارواح کی دعاؤں سے آج الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ فیل کی تلاوت کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کا ترجمہ، اسی کی تفسیر سننے سنانے کی ساتھ نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی فہم و فراست عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بلکہ ضروری ہے صاحب قرآن کی معرفت۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ جب پڑھتے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں گے، آپ کو علم ہو جائے گا قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے۔ بے شک بے شک قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا ذکر، ہر شے کا ذکر۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید الفاظوں کے، فکرے، جملے، کلمات اور آیات کے اعتبار سے چھوٹا کلام ہے، لیکن اس کے الفاظوں کو دیکھیں اور ان کی گہرائی کو دیکھیں، ان میں جو اللہ نے خزانے رکھے ہیں ان کو دیکھیں۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں تھیں، تورات شریف، انجیل شریف، بڑی بڑی کتابیں تھیں، لیکن اس کتاب کو یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ تمام کتابوں کی اصل ہے، اس میں ساری کتابیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام سے نہیں، اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ صرف آدم علیہ السلام سے ہی بات گفتگو شروع نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہیں۔ وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا کہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہاں تک کہ خشک اور تر چیز کا ذکر بھی موجود ہے اس روشن کتاب میں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے کریم آقا سرور دو عالم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کی 40 سال کی عمر مبارک میں نازل فرمانا شروع کیا تھا۔ اس کا نزول جب شروع ہوا تو سرکار کی 40 سال پر تھی، کریم آقا شادی شدہ تھے، کریم آقا کے بچے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال میں جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو یہ سورہ مبارکہ جس کی تلاوت ہو رہی ہے سورہ فیل، یہ ایسا سمجھ لیں کہ اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ کی نبوت کے اعلان سے 40 سال پہلے کا ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ پیش آیا تھا
جو بیان کیا جا رہا ہے سورہ فیل میں، ہاتھیوں والا واقعہ۔ مفسرین نے مختلف روایات کے حوالے سے ان کی وضاحت فرمائی اور یہی کہتے ہیں کہ سرکار کی عمر مبارک 1.5 ماہ، سرکار کی عمر مبارک ابھی نہیں بلکہ آپ کی ولادت سے 1.5 ماہ پہلے، 45 دن پہلے، 50 دن پہلے یہ ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سرکار کے دادا حضور موجود تھے، زندہ تھے، سرکار کے چچے بھی موجود تھے، سرکار کے والد پاک انتقال فرما چکے تھے۔ سرکار کو تشریف لانے میں 50 دن باقی ہیں، تو ایک واقعہ جو پیش آیا جس کو ہاتھیوں والا واقعہ کہہ کر یہاں 5 آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سیدنا حضرت عبد المطلب آپ کے دادا حضور، آپ نے قریش کو، اہل مکہ کو بلا کر کہا کہ تمہیں پتہ چلا ہوگا اس بات کا کہ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے فوج لے کر، اور اس کے فوج کا جو دستہ ہے وہ انسانوں کے علاوہ ہاتھیوں پر بھی ہے، ہاتھی بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ جب اسے ساری معلومات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے اس کو سمجھایا ہے، مگر اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ بضد ہے کہ میں کعبے کو گرا دوں گا، اگر یہاں کے لوگ میرے سامنے لڑیں گے تو میں ان کے جوانوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں کو کنیزیں بنا کر لے جائیں گے، مال لوٹ لیں گے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ اور مجھے بھی اپنی ظاہری حالت جو ہے، ہماری فوج ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ بندہ جب لڑے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ آپ کو سردار کہا جاتا تھا، اہل مکہ سے، قریش سے، جن سے آپ مخاطب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سردار، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہہ دیا ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تو یہ کام نہ کر، اگر تو کرنا بھی چاہتا ہے تو ہم تیرا مقابلہ نہیں کریں گے، کہ تجھے اگر غلط فہمی ہوئی ہے وہ بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ جس گھر کو تو گرانے کے لیے آیا ہے وہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہ ہمارا گھر نہیں ہے، اور تجھے اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تو اس کو گرانا چاہتا ہے، میں تجھے بات میں منع کر رہا ہوں، تو نہ کام کر یہ، ورنہ تو جان تو وہ جانے۔ اس نے کہا کون ہے اس گھر کا؟ یہ بادشاہ جو تھا، ابراہ نام کا بادشاہ تھا، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ بھی مشرک ہی تھا۔ عیسائی مذہب تھا اس کا، لیکن مشرک تھا۔ وہ کیسے کہ اس نے بھی اور بہت سارے ایسے عیسائیوں نے سیدہ مریم پاک کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر تذکرہ موجود ہے، مشرکین صرف وہ مشرکین نہیں تھے جو آگ کے پجاری تھے، بلکہ یہ عیسائی بھی لوگ موجود تھے اس میں، اور آج بھی ہے۔ اے سردار، اب حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر خالی کر کے دور چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، پہاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے آؤ، ہم اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پر دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگ کر پھر نکلتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے، بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، اور باقیوں نے آمین کہا جو ملت ابراہیم پر تھے۔ باقیوں نے آمین کہا۔ آپ نے یہی عرض کی کہ اے مالک، اے استعطا فرمانے والے، اے پردے رکھنے والے، اے ابراہیم اسماعیل کے رب، اے اس گھر کے رب، ہم تیری بارگاہ میں اتنا التجا کرتے ہیں، تو بھی جانتا ہے ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما، تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما، اور جو اس گھر کی زینت بن کے آ رہا ہے، جو اس گھر کی زینت بن کے آ رہا ہے، جو اس گھر کو آباد کرنے والا آ رہا ہے، تو
تجھے اس پاک ہستی کا واسطہ، تجھے اپنے اس گھر کا واسطہ، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور آپ نے مختصر دعا مانگی، آپ نے فوراً دعا ختم کر دی اور کہا آؤ چلیں اپنے گھر کو خالی کر کے چلیں، مگر تمہیں خوشخبری ہو، گھر کی حفاظت فرمانے والے نے گھر کی حفاظت کا ارادہ فرما لیا۔ یہ دعا کی کیفیت ہے، مانگی تھوڑی جائے مگر یکسوئی سے مانگی جائے مگر یقین کامل کے ساتھ مانگی جائے۔ اور دوسرا جملہ سنیں، مانگی جائے تو خالق کے کائنات سے مانگی جائے، خالق کے کائنات سے مانگے، لیکن واسطہ محمد مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ درمیان میں ہماری دعا اور رب کریم کے درمیان خالق کے کائنات کے پیارے حبیب کی ذات ہونی چاہیے، پھر دعا کے رد ہونے میں کوئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، دعائیں کا انداز موجود ہے، برحال پھر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو جناب آ گیا جناب ہاتھی والا، ہاتھیوں کو لے کر اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ چلو جی، ہاتھیوں کو حکم ہو گیا، فوج نے سنبھال لیا اسلحہ، ہاتھیوں کو فوج کو بیت اللہ شریف کی طرف۔ فوجی بندے ظاہر بات ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کا جو سب سے بڑا سردار ہاتھی تھا، جو بڑا ہاتھی تھا، ہاتھیوں کے پیچھے جو ہاتھی چلتے ہیں، جو آگے ہاتھی تھا، اس کا نام محمود کہتے ہیں، اس کا نام محمود تھا، لیکن وہ ہاتھی بیت اللہ شریف کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہی نہیں۔ جب اس کو مارا پیٹا، اس کو زخمی کیا، وہ بیٹھ جاتا تھا جب بیت اللہ کی طرف رخ کرواتے تھے، جب بیت اللہ سے رخ پھیرتے تھے تو دوسری طرف وہ بھاگنے لگ جاتا تھا، گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا تھا، پیچھے جانا شروع کر بیت اللہ شریف کی طرف جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اسی منظر میں سنیں، اسی منظر میں یہ مینا مزدلفہ اسی مقام پر تھے، اسی منظر میں، اسی کیفیت میں جب خالق کائنات نے غور سے دیکھا کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ حجت پوری کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع پورا دیتا ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے کر لیں۔ اب یہ کرنا چاہتے کہ ہاتھی جیسے بار بار واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سمجھ جاتے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، قادر مطلق کی حکمت ہے، لیکن انہوں نے ہاتھی کو مارنا شروع کر دیا اور مارتے رہے تو خالق کائنات نے ارادہ فرما لیا کہ اب اس کا یہی حل ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر معصوم اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ڈار بھیجے، پرندے آسمان سمندر کی ساحل سے نکلے اور معصوم سے پرندے تین ہتھیار لے کر روانہ ہو گئے، ایک منہ میں اور دو پاؤں میں، چھوٹے چھوٹے، اور وہ پرندہ اتنا وزن کیسے اٹھا سکتا ہے، بالکل چھوٹا چھوٹا، یعنی اپنے جسم اپنی طاقت کے مطابق وہ لے کر چلے۔ یہ بات ہوگی پوری، اب قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے حبیب ہاتھیوں والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہم نے؟ الم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رسول پاک کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی، میں نے پہلے پس منظر سارا بیان کیا، رسول پاک کی تو ولادت نہیں ہوئی۔ ایک تو اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک جو کہ مسلسل 40 سال سے سن رہے تھے، یہ بات 40 سال سے بات سن رہے تھے، اس لیے اس انداز میں اللہ کریم نے گفتگو کی کہ آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا، یعنی ہاتھیوں کا جو بات چلتی آ رہی ہے، جو سنتے آ رہی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کیا آپ کو علم نہیں ہے، کیا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی اس بات کے یقین ہے کہ علم ہے آپ کو، کیا آپ نے نہیں دیکھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منظر آپ دیکھ رہے تھے، اگرچہ آپ والدہ کے پیٹ میں تھے، آپ سیدہ پاک کے بطن اقدس میں تھے، سیدہ آمنہ پاک کے صدف عصمت میں جلوہ گر تھے، آپ 50 دن بعد تشریف لائے مگر آپ دیکھ رہے تھے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے
کہ جو والدہ کے پیٹ میں دیکھ سکتا ہے تو گنبد خضرا میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ میرا امتی کس کیفیت میں ہے. سنیں، میرا امتی کس کیفیت میں ہے، کس حال میں ہے. اور سرکار یہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرا امتی کس حادثے کا شکار ہونے لگا ہے، کیسا حادثہ پیش آنے لگا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا الم ترى، آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. وہ کیسا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے ان کے مکر کو کیسے ناکام بنایا. یعنی جس مکر و فریب کے ساتھ آیا تھا، جس بدنیتی کے ساتھ آیا تھا، جو ارادہ رکھتا تھا، ہم نے کس احسن انداز میں اس کے سارے منصوبے کو ناکام کر دیا. اسے کہا جاتا ہے قادر مطلق، اسے کہا جاتا ہے خالق کائنات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، اس کے پاس جتنی بھی فوج ہو، لیکن وہ خالق کائنات کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا. خالق کائنات کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا. توجہ کیجیے گا، اللہ کا گھر عصمت والا ہے، اللہ کا گھر مقدس ہے، اللہ کا گھر پاکیزہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، بڑی حرمت والا ہے. سرکار نے تعریف کی ہے جب اللہ کے گھر کے ساتھ برائی کا بندہ ارادہ کر لے، اس کی توہین کرنے کا ارادہ کر لے، تو اللہ اس انداز میں اس کی حفاظت کرتا ہے. تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، اللہ کے رسول کو مارنے قتل کرنے کا ارادہ کر لے، تو پھر اللہ اپنے رسولوں کی کیسی حفاظت فرماتا ہے. مکے کے یہی دو واقعے سنیں، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، پھر ہجرت کی رات رسول پاک کی کیسی حفاظت فرمائی. رسول پاک کی کیسی حفاظت کی ہے. جو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو پرندوں سے نیست و نابود کر دیا. سنیے گا، بہت کمال کا جملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرندوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، باز بھی نہیں تھے اتنے بڑا بڑا وزن اٹھا کے لاتے، چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں سے نیست و نابود کر دیا. اور ہجرت کی رات کو خالق کائنات نے رسول پاک کے دشمنوں کو مارا بھی نہیں، حفاظت بھی فرما دی. ان کو نیست و نابود نہیں کیا، ان پر فوج نہیں بھیجی، ان پر پرندے نہیں بھیجے، ان پر فرشتے نہیں بھیجے، حفاظت کریں. اور اسی طریقے سے تیسرا واقعہ جنگ بدر کا پس منظر آپ کے سامنے ہے. کیا نظارہ تھا، کیا منظر تھا. اللہ اکبر. ہاتھ اصحاب اٹھاتے تھے، ڈنڈا اصحاب پکڑتے تھے، تلوار اصحاب لہراتے تھے، مگر کام کرنے والے اللہ کے مقرر فرشتے تھے. یہ قرآن کریم کے تاریخی واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ تم آج بھی میری ذات سے، دین سے، اسلام سے اور بانی اسلام سے مخلص ہو جاؤ، میں رب تمہاری ایسی ہی مدد فرماؤں گا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پھر ہم نے بھیج دیے اور بھیج دیے ہم نے کیا؟ ابابیل پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، ڈار کے ڈار، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، جتنی فوج تھی. سنیں، جتنی فوج تھی، جتنے ہاتھی تھی، اللہ کے علم میں تھی، اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ نے فالتو پرندے ہی نہیں بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بھیجے. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. وہ 30 بندے تھے نا، 10 ہاتھی 20 بندے، 30 بندے تھے. اللہ نے صرف اور صرف 10 ہی پرندے بھیجے، کیونکہ ایک پرندہ 3 ٹینکے لگا ہوئی تھا. ایک بم ان کے منہ میں تھا، 2 پاؤں میں تھے، 3 تھے. اور جو پرندہ اٹھا کے لایا ہے، جو چیز لایا ہے، قرآن پاک جو کہہ رہا ہے، پتھر تھے، کنکریاں تھیں، جو اٹھا کے لایا ہے، ہر کنکری پر، ہر پتھر پر اپنی زبان کے مطابق ہر بم پر نام لکھا ہوا تھا. پھر سنیں گے، اجازت سننا ہوگا. ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا. بڑی نفیس گفتگو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو بھیجا، ایک منہ میں تھا، چونچ میں تھا، اور ایک پاؤں میں پکڑے ہوئے تھے. تو ہر ایک پر نام لکھا ہوا تھا. علم میں سنیں، جس کو مارنا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا. سنیے، علم الہی کا یہ عالم ہے کہ خالق کائنات نے پتھروں پر نام ان کے لکھوا کے رکھے تھے. مگر کمال تو یہ ہے کہ ان پرندوں نے وہی پتھر اٹھائے ہیں جن پر نام لکھے ہوئے تھے. جن پر نام لکھے ہوتے وہی اٹھائے ہیں، دوسرا اٹھایا ہی نہیں.
کہ یہ تو پرندوں کے علم کا عالم ہے جن کو خالق. پھر اس کے بعد اگلی بات سنیں. ظاہر بات ہے کہ پرندہ 10 20 15 25 50 فٹ کے فاصلے پر تو ہوگا نا. اتنا قریب تو پرندہ نہیں آتا، اتنے فاصلے پر تھا. اور اس پرندے کا ایسا کمال کا نشانہ تھا، کوئی بھی پتھر سنے، کوئی بھی پتھر کسی بھی اس بادشاہ کے فوج کی ٹانگ پہ نہیں لگا، اس کی پیٹھ میں نہیں لگا، جو بھی لگا سر میں لگا. سیدھا نشانہ بنا کر اوپر سے ڈالا ہے، سر میں لگا، بس یہیں سے اس نے اس کو ڈھیر کر کے رکھ دیا. اور اسی طریقے سے ہاتھی کو لگا، اسی طریقے سے بندے کو لگا. سنیں کیا کمال کی گفتگو، کیا قادر مطلق کی ذات ہے، کیسا اس کا حکم ہے. سنیں کیسا اس کا حکم ہے. اس نے جس پرندے کو حکم دیا کہ تو نے اس کو قتل کرنا ہے، اس نے اسی کو ہی قتل کیا ہے، اسی کو ہی ہلاک کیا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پتھر دے کر، کنکریاں دے کر روانہ کر دیا ہے. وہ پرندے آئے، پتھر لے کر آئے، انہوں نے پتھر برسائے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فجعلہم عصف مأکول. پھر یہ منظر تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. فصل حضور کھڑی ہو نا، فصل کو کاٹ کے گھاس کو، ہمارے جو ملک میں، ہمارے جو صوبے میں زیادہ تر ہمارے جانوروں کا چارہ ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں. مکئی ہوگی، جوار ہوگی، برسیم ہوگی، لوسن ہوگی، اور باجرہ ہو گیا، اور جوی ہوگی. یہ چیزیں یہ کاٹ کے ڈال دی جائے نا، ان کو مشین سے نہ کاٹا جائے، ویسے کاٹ کے ڈال دی جائے، پھر بھی ضائع ہوتا ہے. بعض لوگوں کی بھینسیں اور گائے جانور اتنا زیادہ ہوتے ہیں وہ کاٹ کے نہیں ڈال سکتے، وہ جانوروں کو باندھ بھی نہیں سکتے، وہ ڈال دیتے ہیں، جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. جو ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ کسی دوسرے جانور کے کھانے کے قابل ہی نہیں رہتے، وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. ایک دوسری بات ہے کہ اگر فصل میں چھوڑ دیا جائے، فصل میں چھوڑ دیا جائے، وہ جانور اوپر سے ہرے پتے، نرم پتے، اگر سٹے والے ہیں تو سٹے کھائیں گے، اوپر سے نرم کھائیں گے، اور نیچے سے صرف بچائیں گے نہیں، پاؤں اس پر آتے ہیں، گوبر کرتے جاتے ہیں، پیشاب کرتے جاتے ہیں. جانوروں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی جو گھاس بچتا ہے نا وہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا، وہ ٹکے کا بھی نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ایسی بمباری کروائی، ہم نے ایسا ان پر قہر و غضب توڑا کہ ان کی لاشیں دفنانے کے قابل بھی نہ رہی. حالانکہ جنگ ہوتی ہے نا، جنگ ہوتی ہے تو وہ لاش کو لے جاتے ہیں، کفار بھی اپنی لاشوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسلمان بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول. ہم نے ایسا قہر و غضب نازل کیا ان پر تاکہ نشان عبرت بنا دیں لوگوں کو. ہم نے ان کو ایسا نیست و نابود کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جیسے بھوسا وہ چارہ بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، تو ان کی لاشیں بھی کسی کام کی بھی نہیں رہی. اب سنیں دوبارہ اس کا خلاصہ سنیں. اے اہل مکہ تم خود اندازہ لگاؤ، اے اہل مکہ، اے نہ ماننے والوں، قیامت تک میرے رسول کو اور نبی کو جھٹلانے والوں، تم بتاؤ کہ جس نے ہمارے گھر کی توہین کی ہے، ہمارے گھر کے لیے برا ارادہ کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، پھر خود سوچ لو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. گزار لو زندگی، کیا ہو جائے. میں نے بڑی وسیع زمین بنائی ہے، میرا بڑا وسیع آسمان چھت ہے، میرا رزق بڑا وسیع ہے، میں صرف ماننے والوں کو نہیں دشمنوں کو بھی دیتا ہوں. میں دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، یہ میرے وعدے ہیں اور میں دے رہا ہوں، میں دیتا رہوں گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، یہ دلیل نہیں ہے کہ تم زمین پر چل پھر رہے ہو کہ تم حق پر ہو، یہ دلیل نہیں ہے کہ تم کھا پی رہے ہو کہ حق پر ہو، بلکہ میں تم سے ایک ذرے کا حساب لوں گا. اور نہ ماننے والوں تمہارے لیے یہ کافی ہے. اور یہ ماننے والوں کے لیے اس لیے نصیحت ہے کہ تم خود اندازہ لگاؤ کہ میں رب کتنا قریب رہتا ہوں. تم اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ میں رب کتنی طاقت رکھتا ہوں. تم اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ میں رب کتنا علم والا ہوں. اور تم اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ میں رب اپنے بندوں کی، اپنے گھر کی کیسی حفاظت کرتا ہوں. اور میں بندے کو میں طاقت بخشنے پر آ جاؤں تو چھوٹے سے پرندے کو اتنی طاقت عطا کرتا ہوں. انشاءاللہ
ہمارا ملک پاکستان محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ ہمیں کسی بھی بہت بڑے ملک سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، جب تک وہ بچے، وہ جوان جن کی ماؤں نے دودھ پلاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر ان کو دودھ پلایا تھا، ہم سوئے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جن ماؤں نے بچوں کو بسم اللہ شریف پڑھ کر درود پڑھ کے دودھ پلایا تھا، ان کو لقمہ کھلایا تھا، وہ غیرت مند جوان ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے خون سے، اپنی جان سے بھی زیادہ ملک کے ایک ایک فٹ کو عزیز سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ ہے، غلطی ہو جاتی ہیں، غلطی ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلمہ کے نام پہ بنا ہے، کلمہ کے صدقے جب تک قیامت ہے ملک پاکستان کا وجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفیظ گھر کی جس کی حفاظت خود فرما رہا تھا، فرما رہا ہے، اللہ اس گھر کے صدقے ہمارے گھروں کی بھی حفاظت فرمائے۔